عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن نابغة الحذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ قاتل کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، لیکن قتل وہ ایسے طریقے سے ہو گیا کہ اس طریقے سے قتل ہوتا نہیں کبھی. مثلا کوئی ہلکی سی ضرب لگائی، کوئی مکہ مار دیا اور وہ مر گیا، یا پتھر مار دیا کوئی ہلکا سا اور اس کی موت واقع ہو گئی، ممکن ہے یہ. لیکن مکے سے یا پتھر سے عام طور پر انسان قتل نہیں ہوتا، تو قتل تو ہو گیا. اس قتل کو شرعی طور پر قتل شبہ عمد کہتے ہیں. ایک ہے جیسے تلوار مار دی، یہ قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسے آلے سے قتل کیا جو آلہ واقعی مار دیتا ہے، گولی مار دی قتل ہو گیا، یہ قتل عمد ہے. لیکن مکے سے یا پتھر سے کسی کی موت واقع ہو گئی، یہ قتل عمد نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مکہ مار رہا ہے تو اس کا ارادہ قتل کرنے کا تو نہیں ہے کہ مکے سے موت کہاں آتی. پتھر مار رہا ہے تو اس کا ارادہ قتل کرنے کا تو نہیں ہے، پتھر سے موت کہاں آتی. اس لیے شریعت نے اس کو قتل شبہ عمد کا نام دیا. یہ قتل عمد نہیں ہے، لیکن قتل عمد کے مشابہ ہے. ضرب تم نے لگائی ہے، جس چیز سے لگائی اس سے قتل ہوتا نہیں، لیکن ہو گیا تو یہ قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں ہے، لیکن عمد کے مشابہ ضرور ہے. قتل عمد میں دو چیزیں، یا قصاص یا دیت. لیکن یہاں اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا معاملہ اٹھا دیا. قصاص اس میں نہیں ہے کیونکہ جان بوجھ کے نہیں مارا، اس میں دیت ادا ہوگی. چنانچہ یہ قصہ نبی علیہ السلام کے دور میں پیش آیا. اقتتلت امرأتان من ہذیل، دو عورتوں میں لڑائی ہوگی، دونوں کا تعلق بنو ہذیل قبیلے سے تھا. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ دونوں آپس میں سوکنے تھیں، ایک ہی شوہر کی بیویاں تھیں. لڑائی ہوگی، فرمت احداہما الاخری بحجر، ایک عورت نے دوسری کو پتھر مار دیا، پتھر پھینکا. فقتلتها، اس نے پتھر نے اسے قتل کر دیا. پتھر ایسا لگا کہ اس سے وہ قتل ہو گئی، وہ عورت قتل ہو گئی. اور پتھر بھی چھوٹا تھا. ایک حدیث میں یعنی اس کا بھی تعین ہے کہ پتھر بڑا نہیں تھا، تو بڑی چٹان اگر پھینک دی تو قتل عمد ہوتا، پتھر بھی چھوٹا تھا وہ. فقتلتها وما فی بطنها، اور چونکہ وہ حاملہ تھی لہذا وہ قتل ہو گئی، اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی ساتھ ہی مر گیا اور قتل ہو گیا. فاختصموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قضیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا. فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیۃ جنینها غرہ، فرمایا کہ جو اس کا بچہ جو قتل ہوا ہے اس کی دیت غرہ ہے. جو پیچھے آپ نے پڑھا اس کی دیت غرہ ہے، یعنی روشن پیشانی، عبد او ولیدہ، کہ لونڈی یا غلام اس کو دیا جائے. وقضى بدیۃ المرأة علی عاقلتها، اور جو عورت قتل ہوئی اس کی دیت 100 اونٹ وہ ادا کرنے. ادا کون کرے؟ علی عاقلتها، جو اس کی عاقلہ ہیں. عاقلہ سے مراد کیا ہے؟ جو اس کے وہ رشتہ دار جن سے اس کا رشتہ باپ کے ذریعے ہے، جیسے چچا ہے یا چچا داد بھائی وغیرہ، ان سے تعلق و رشتہ باپ کے ناطے جڑتا ہے. ان کو شریعت میں عاقلہ کہتے ہیں. اسبا بھی کہتے ہیں، جیسے میراث میں آپ نے پڑھا یہ اسبا بھی اور عاقلہ بھی. تو چونکہ جو حقیقی جو تعلق دار تھے ان میں طاقت نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے جو ان کے عاقلہ تھے، جو اسبا، جو وہ رشتہ دار جن کا رشتہ باپ کے ذریعے جڑتا ہے، ان پر آپ نے وہ دیت رکھی کہ تم نے سب مل کر اس کی دیت ادا کرنی. وورثها ولدها ومن معهم، اور جو اس کی اولاد تھی یا جو باقی ورثاء تھے انہیں اس کا وارث بنایا. یعنی جو مقتولہ تو فوت ہو چکی، مر گئی،
اب جو اس کی اولاد ہے جو موجود ہے یہ اور بقیہ وارث ہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے اس کی وراثت دی کہ یہ 100 اونٹ ورثاء میں تقسیم ہوں۔ فقام حمل بن نابغہ الہذلی، حمل بن نابغہ الہذلی جو اس قاتلہ کا والد تھا، اسی حذیل قبیلے کا یہ بندہ تھا اور قتل کرنے والی عورت کا یہ والد تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اغرم من لا شرب ولا اکل، جو عورت مقتول ہوئی اس کی دیت سمجھ میں آ رہی، لیکن یہ بچہ اس کا تاوان میں کیسے دوں؟ من لا شرب ولا اکل، نہ اس نے پیا نہ کھایا، ولا نطق ولا استحل، نہ کوئی بات کی نہ چیخ ماری۔ فمثل ذلک یطل، اس قسم کے قضیے کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں یہ زندہ پیدا ہوتا یا مردہ پیدا ہوتا، تام الخلقت ہوتا یا ناقض الخلقت ہوتا۔ اب یہ گر گیا میت کی صورت میں، تو اس کا تاوان کیسے ادا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات پر 2 طریقوں سے غصہ ہے۔ ایک تو اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے سے معارضہ کیا، اختلاف کیا، اور دوسرا اس کی مقفع عبارت، مسجع عبارت، یعنی قافیے سے قافیہ ملا رہے، کیف اغرم من لا شرب ولا اکل بلا نطق ولا استحل ومثل ذلك یطل، یعنی قافیہ ملا رہا ہے، مقفع عبارت۔ فرمایا کہ یہ کاہنوں کا بھائی ہے، اس قسم کے جملے کاہن ادا کرتے ہیں، ان کے کلام میں اس طرح قافیے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور ان کے کلام میں ایک طرح کی جادو کی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ کوئی محمود اور قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ لہذا ایسے خطباء بھی اگر آپ دیکھیں جو بڑے تکلف سے قافیے ملا ملا کر باتیں کرتے ہیں، تو وہ قابل تعریف چیز نہیں ہے کہ آپ یہ بڑے خطیب ہیں، نہیں، بلکہ یہ قابل مذمت چیز، بات سادہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث آپ کے سامنے، کتنی سادہ باتیں اور کتنا سادہ آپ کا کلام۔ تو بہرکیف یہ جو قضیہ، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک عورت قتل تو ہوئی مگر قتل عمد نہیں تھا، قتل شبہ عمد تھا۔ ایسے پتھر سے وہ قتل ہو گئی جو پتھر عام طور پہ قتل نہیں کرتا، اور وہ حاملہ بھی تھی، حمل بھی میتن وضع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جو ہیں وہ حدیں جاری کی، جو مقتول عورت تھی اس کی 100 اونٹ دیت طلب کی، اور جو بچہ اس کا ضائع ہوا اس کے بدلے غرہ، یعنی غلام یا لونڈی، ان کو دیا گیا۔ جی